عجیب آدمی ہے، اقبال بھی عجیب آدمی ہے. خیر وہ تو آپ کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کیا بات؟ ایک عالم افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک عالم افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو رخ ہوئے نا. ایک رخ کون سا؟ افلاک کی بلندیوں میں تکبیر مسلسل، افلاک کی بلندیوں میں تکبیر مسلسل. پتہ نہیں اب افلاک سے آپ کیا سمجھیں؟ بدر کے آسمان میں کبھی احد کے آسمان، اس کو نہیں کہتے آسمان، سکائی، سکائی ناٹ سکائی. آسمان کبھی کبھی بدر میں اتر آتا ہے اور وہی آسمان ہوتا ہے. کبھی بدر کے آسمان میں، کبھی احد کے آسمان میں، کبھی یرموک کے آسمان میں، کبھی تبوک کے آسمان میں، کبھی قادسیہ کے آسمان میں، کبھی مدائن کے آسمان میں. تکبیر مسلسل. اور کبھی خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو ہوئے نا. فرماتے وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. پتھر بھی یہی تسبیح کر دیتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی یہی تسبیح کر دیتے، عبد المجید بھی یہی تسبیح کر دیتے ہیں. غنیمت تو ہے، غنیمت تو ہے ہم جیسے ضعیفوں کے لیے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے. لیکن جو اصل تسبیح ہے وہ ہے جو صدیق اکبر نے کی، جو خالد بن ولید نے کی، جو فاروق اعظم نے کی، جو علی المرتضیٰ نے کی، جو عثمان ابن عفان، سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن عاص نے کی. جس تسبیح کی جلالت نے طاغوت کی ماں مار ڈالی. یہ جو جہاد ہے یہ میرے مکتب میں ذکر جلی ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ میں اپنے جیسے کمزوروں کے لیے اس کو بھی ذکر کہتا تو ہوں، جبھی تو اپنایا ہوا ہے. یہ ذکر ہے مانتا ہوں، لیکن اصل ذکر. آپ آج مجھے بیدار نظر آئے، ذرا مجھے بیدار نظر آئے. میں آپ کے چہروں کو دیکھوں تو میرا دل گواہی دے کہ زرخیز زمین پہ بیج ڈال رہا ہوں. سفر عشق کا آغاز کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا. رب اشرح لی صدری، کلیم اللہ نے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، عشق کے سفر میں، دعوت کے سفر میں چلا ہوں، شرح صدر چاہتا ہوں، شرح صدر عطا فرما. اور میں
مشکلات میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں میرے مشکل کشا یسر لی امری، یسر لی امری مدد کن یا الہی مدد کن یا الہی۔ انبیاء اور رسول نے کس سے مدد مانگی ہے؟ اب صحیح جواب دو۔ اللہ ہی سے، ہی پہ زور دے کر انبیاء اور رسول نے جب بھی مانگی ہے مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ ہی سے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، الہ العالمین سفر عشق کی مشکلات میں مدد فرما، میرا کار ساز بن، دستگیر بن، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور نطق و بیان کی گرانیاں بھی دور کر، جو زبان سے نکلے تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے میرے معبود۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، میرا رفیق کار بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، مل کے ہم دونوں تیری تسبیح کریں، مل کے ہم دونوں تیرے ذکر میں زمزمہ سنج ہو جائیں، تو پھر یہ کون نہیں جانتا کہ کلیم اللہ کی تسبیح یہ ہے فرعونیت پہ ہر ضرب تسبیح، فرعونیت پہ ہر ضرب ذکر۔ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، انک کنت بنا بصیرا۔ یہ ہے ذکر جلی، یہ جو ابھی میرے عزیز نے کسی نے وہ آپ سے کہلوا لیا نا، یہ ذکر جلی ہے، طاغوت کے لیے پیغام مرد، پیغام موت، اور تیرے دل کی دنیا کے لیے آب حیات، آب حیات۔ میں دور نہیں جاتا، قریب کی بات کرتا ہوں۔ نصف صدی گزری، ہمیشہ آپ امریکہ سے ڈرتے رہے، ابھی چند سال ہوئے ہیں اس نے ڈرنا شروع کیا ہے، کیوں؟ ابھی شروع ہوئی ہے بات، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب تکمیل ہو جائے گی، شروع ہوئی ہے۔ اب تک آپ ڈرتے رہے، میں ڈرتا رہا ہوں، من حیث القوم، جب کہ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ادھر نظر اٹھتی تھی، اب الحمدللہ وقت آیا ہے۔ ابھی وہ آیا تھا پچھلے دنوں خنزیر کھانے والا، جس حال میں آیا پوری دنیا نے دیکھا، جہاز پہ اترتے ہوئے بھی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی میزائل نہ آ جائے۔ 3-4 گاڑیوں کو دیکھا یوں غور سے، کس پہ بیٹھوں کس پہ نہ بیٹھوں، پھر سیکورٹی والوں سے بات کی، پھر پتہ نہیں کس گاڑی میں بیٹھا، اور جو چھپا ہوا بجھا ہوا نروس انڈر پریشر چوروں کی طرح کہ کہیں سے کچھ آ نہ جائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب سے تیرے ذکر میں جہاد کی جلالت کی روح پیدا ہوئی، جب سے تیرے ذکر میں جہاد کی جلالت کی روح پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ ایک جملہ ہے، فرمایا اسی وقت تک عزت سے رہو گے جب تک مجاہد رہو گے، اور جب جہاد چھوڑ جاؤ گے تو پھر عزت کی تمنا نہ کرنا۔ اور ایک جگہ اور فرمایا من ماتا، جس پر موت آئی اور اس نے جہاد نہ کیا یا اس کی تمنا بھی نہ کی، مات علی النفاق، منافقت کی موت مرے گا، منافقت کی موت مرے گا۔ کم از کم اللہ سے تو اپنا ریکارڈ صحیح رہے نا بھائی، اللہ
چاہتے تو ہے، تمنا ہے، حالات اجازت دیں، تو کرم فرمائے تو ہم حاضر ہیں. کیا کہا پھر اقبال یاد آیا کہ دین عیسیٰ، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کو، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کو، بس اسی پہ ڈیپینڈ کیا جائے. اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکو، جنگ و شکو یہ ہماری مصلحت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. رحمت عالم سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر خالد بن ولید سے لے کر محمد بن قاسم تک، اور طارق بن زیاد سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، محمود حسن تک، ملا عمر تک، یہ میری شناخت ہے، یہ میری شناخت ہے. کسرا کے روشن ضمیروں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میرے پیار کے راستے میں، میری محبت کے راستے میں یہ مال اور اولاد کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. اب اگلی بات بڑی عجیب ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ کا ہتھوڑا ان بتوں پہ بھی پڑتا ہے. ان بتوں کو توڑنے کے بعد لا الہ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. چوں بگویم مسلمانم بلزم کے دانم مشکلات لا الہ. رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. کبھی سوچا تم کس کے بیٹے ہو؟ ابراہیم کے بیٹے ہو تم. اور ابراہیم میرے پیار کے سفر میں پہلا قدم اٹھایا تو باپ سامنے آ گیا، باپ سامنے آ گیا. انسانی سماج کا سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ. باپ نے کہا مجھے چھوڑ یا رب کو چھوڑ. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل اسے دعوت دے، شاید سمجھ میں آ جائے. دعوت بھی دی پورے اخلاص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. لیکن نہیں مانی. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دے، اور عشق کہتا ہے اس کے لیے سب کو چھوڑ دے. تو خلیل نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا رب کے لیے سب کو چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ یہ ہے تمہارا فاؤنڈیشن، یہ ہے تمہاری شناخت، یہ ہے تمہاری بنیاد. بیٹا ہے تو عشق کے سفر میں باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو عشق کے سفر میں بیٹے کو قربان کر دیا. یہ تمہارا فاؤنڈیشن ہے نا. پھر طاقت نے شعلے بھڑکائے، خلیل نے چھلانگ لگائی. نہیں سمجھا عجم کا ملا، یہ بیچارہ میدے کا اسیر ہے نا.
اے کاش روشن دماغ تو ہے، روشن ضمیر بھی ہوتا. نہیں سمجھا جم کا ملا. کہتا ہے خلیل کو پتا تھا شعلے گلزار بن جائیں گے. میں نے کہا مولوی صاحب پتا تھا تو قربانی کس بات کی؟ یہ سرکس کا تماشا نہیں ہے، یہ عشق کے مرحلے ہیں. رب کعبہ کی قسم، خلیل کودے تھے شعلوں کو شعلے سمجھ کر، شعلوں کو شعلے سمجھ کر کودے تھے. یہ اس کی مرضی کہ اس نے انگاروں کو پھول بنا دیا. یہ تو نیکسٹ ایکشن ہے، نیکسٹ ایکشن. خلیل شعلوں کو شعلے سمجھ کے اترے ہیں. جان دے دی، پہلے باپ کی قربانی دی، رشتہ قربان کیا، پھر جان دے دی، پھر وطن چھوڑ دیا، پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھایا، پھر بچے کے گلے پہ خنجر چلایا. ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن اپنے محبوب سے وطن چھڑایا، عزیزوں کی قربانی لی. ان کو تڑپتا دیکھ کے رحمت عالم کی آنکھیں برستی رہیں. قریب سے گزرتے ان کی مظلومیت دیکھ کر عمار کے خاندان کو اللہ اجر عطا فرمائے. میں تمہارے لیے دعا ہی تو کر سکتا ہوں. دانت ٹوٹے ہیں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، راستے میں کوڑا پھینکا جا رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہوئے ہیں، وطن چھوڑا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے پیار کے راستے میں مجھے جن دکھوں سے گزرنا پڑا، جن مصائب سے گزرنا پڑا، قیامت تک انسانی برادری کو میری تکلیفیں اور میرے دکھ تعزیت کیا کریں گے. لوگ جب میرا دکھ یاد کریں گے تو اپنی مصیبتیں بھول جائیں گے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ادھر سے کوشش کیجئے ذرا، اسی میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک تو ہم. میدے میں ذرا ادھر آئیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کچھ دن پہلے بنگال کے وہاں کلکتہ کے دامن میں بیٹھا تھا، لاکھوں انسانوں کا سیلاب. پوچھا میں نے بنگال کے مسلمانوں سے، جغرافیہ کے بت کی آڑ میں سیاست نے تمہیں دور پھینک دیا، اب بتاؤ کہ ہماری اخوت کی بنیاد جغرافیہ ہے یا یہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہے نا بت، ہے نا طبقات کے بت، علاقائیت کے بت. اللہ ہمیشہ کے لیے ان لیڈروں سے ہماری جان چھڑائے جو کہتے رہے جاگ پنجابی جاگ، اپنی دکان چلانے واسطے، ہاں لوگوں کے جذبات نو ایکسپلائٹ کرنے واسطے. جاگ سنگھی جاگ، پنجابی تیری پگ دا سوال ہے، حالانکہ اپنے گنج دا سوال سی. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، طبقات کے بت، علاقائیت کے بت، زبان کے بت، پارٹیوں کے بت، سیاست کے بت. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
معذرت کے ساتھ اقبال کی روح سے، انہوں نے نغمہ کہا ہے، میں اسے کلمہ کہتا ہوں. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے جغرافیہ کے دائروں میں محدود نہ کرو، اسے ثقافت کے دائروں میں محدود نہ کرو. یہ آفاقی تھا، آفاقی ہے، آفاقی رہے گا. فاران سے اٹھا، فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا، مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا شاملی تک پہنچا، بالا کوٹ سے گزر کر کندھار میں پہنچا. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور ٹیکسرا کے روشن ضمیروں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. بہت ملتے ہیں، ملنے کو تو بہت ملتے ہیں. دیکھو نا جی، میں اقبال کی بات اقبال کی زبان میں کرتا ہوں. کہتا ہے ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے موحد ہونا، اتنا آسان نہیں ہے ابراہیمی ہونا. ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اس دور کو ابراہیمی صدق کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں؟ دیکھو تو کیا ہو گیا ہے آج. بخت مسلم میں ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان. آپ ادھر کیوں دیکھتے کسی مسجد کی طرف؟ یہ ملا کی اذان کی بات نہیں ہو رہی. یہ اذان بیچاری تو جاگتوں کو سلا دینے والی ہے. میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو پتھروں کے دل بھی موم کر ڈالتی ہے. وہ کشمیر میں گونجنے والی اذان، وہ کندھار میں گونجنے والی اذان. ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد، الجہاد. کوشش کیجئے ذہن سے ذرا نکلے، الجہاد. ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد، الجہاد. بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. کشمیر میں، فلسطین میں کس کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، چیچنیا میں کس کی بہنوں سے چادریں چھین لی گئی ہیں. کل بوسنیا میں کیا ہوا تھا، پھر کسوو میں کیا ہوا. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں ہندوؤں کے، یہودیوں کے، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. پھول بننا بعد میں اس
اس وقت نو کے خار بن ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، چل رہی ہے آندھیاں وائٹ ہاؤس سے، دلی سے، تل ابیب سے، چل رہی ہے آندھیاں، چل رہی ہے آندھیاں، طوفان کانے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کو سار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کو سار بن، بکھرے ہوئے سنگریزوں کو بھی آندھیاں اڑا لے جاتی ہیں، مل جاؤ نا، چٹان بن جاؤ نا، پھر میں دیکھوں گا کون سا طوفان تمہیں اٹھا کے لے جائے۔ چل رہی ہے آندھیاں، طوفان اٹھانے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کو بن کو سار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، ہاں یہ میدان جہاد میں کوٹا جانے والا طبل، تیری طبلہ سرنگی نہیں جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، غزنوی بن کر، ایوبی بن کر، محمد بن قاسم بن کر، طارق بن زیاد بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، تھوڑی سی خودداری کا مظاہرہ کیا نا، الحمدللہ طاغوت کا نمائندہ مایوس گیا، یہ پہلی بار ہوا ہے میری قومی زندگی میں، پہلی بار کہ وائٹ ہاؤس کا نمائندہ مایوس گیا، ناراض گیا۔ میں دعا کر رہا ہوں، اپنی فوج کی جلالت کردار کے لیے دعا کر رہا ہوں، نہیں کیا اس کا استقبال، اچھا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا کیا نا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ اب جاؤں گا تو کئی گنج چمکتے کھڑے ہوں گے، کئی گنج پیتل کی تھال کی طرح چمکتے کھڑے ہوں گے۔ نہیں گیا کوئی، اچھا ہوا کہ نہیں اچھا ہوا؟ وہ ہمارا بیچارہ صدر صاحب بھی نہیں گیا، اچھا ہوا، اچھا ہوا، اچھا ہوا، اچھا ہوا، نیک آدمی ہے۔ ہاں، یہ جو ایک عرصے تک خبریں لگ رہی تھیں کہ دلی بھی جاؤں گا، فلاں جگہ بھی مروں گا، فلاں جگہ بھی جھک ماروں گا، پاکستان نہیں جاؤں گا، میں کہتا تھا خدا کرے نہ آ، خدا کی قسم میں نے دعائیں مانگی، اللہ کرے تو نہ آ، جہاں جھک مارنی ہے مار، تو واجپائی جیسا، واجپائی تجھ جیسا۔ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے تم سے، خنزیر خوروں سے۔ ہمارے ہاں تیری کیا اہلیت ہے، منیکا کا مفہوم،
ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خواہش یہ تھی کہ ملا عمر سے ملاقات ہو جائے، 15 منٹ کی ملاقات ہو جائے، اور ملا عمر کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے۔ اس نے کہا 15 منٹ تو دور کی بات ہے، میں 15 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، یہ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے میں اسے خوب پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا $1 بلین دوں گا، اس درویش نے کہا لعنت بھیجتا ہوں میں ڈالروں پر۔ ماؤ زیدونگ نے کہا تھا اپنی قوم سے گھاس کھائیں گے لیکن انگریز کے مقروض نہیں بنیں گے، انگریز کا قرضہ نہیں لیں گے۔ اگر ماؤ اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے تو پھر محمد عربی کا غلام کیوں نہیں لے سکتا؟ صاف کہا اس نے، نہیں چاہیے ہمیں تمہارا قرض، نہیں چاہیے ہمیں تمہارا گفٹ، نہیں چاہیے ہمیں تمہارا عطیہ، ہم سب کچھ اللہ سے مانگنے اور لینے کے عادی ہیں، وہی ہمارا حاجت روا و مشکل کشا، اسی سے مانگیں گے، اسی کے کرم پر زندہ رہیں گے۔ رہے تم تو انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم تمہارے پاس، تم کیوں آتے ہو؟ ہم آ رہے ہیں، وہی انجام ہوگا تمہارا جو ماسکو کا ہوا ہے۔ ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، ہو رہی ہے وہ اذاں، ہو رہی ہے وہ اذاں، اٹھ دولت بیدار بن،